बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपके सवाल और इस तालिब इल्म के जवाब। सर मैं अली रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ सरगोदा से। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बतौर सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ कौमी या सूबाई असम्बली की सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं? जी देखिए, तहरीक लब्बैक ने जिस इशू को उठाया हुआ है वो हर मुसलमान के लिए एक जज्बाती इशू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अक़ीदत और मोहब्बत वो हर मुसलमान के लिए तकाज़ाई ईमान होता है, और अमूमन इस तरह की तंजीमें वो सियासत से बालातर समझी जाती हैं। तो जो गुज़िश्ता दौर में उन्होंने हैंडलिंग की है और जो उनकी हैंडलिंग हुई है, तो उसके बाद तो अब वो एक सियासी हकीकत बन गई है, और ख़ुसूसन पंजाब में तहरीक लब्बैक के सपोर्टर वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल में अब तहरीक लब्बैक को भी चाहिए कि अगर वो सियासत करनी चाहती है तो अपने नारों में और अपनी तकरीरों में एतदाल ले आएँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कोई रूलिंग पार्टी बन जाएगी, लेकिन अगले इलेक्शन में बहरहाल तहरीक लब्बैक का एक किरदार ज़रूर होगा। तस्लीम साफ़ी साहब, मैं खाबर नदीम वाली बात कर रहा हूँ जी। मैं वकालत करता हूँ जी रावलपिंडी में। सर मेरा आपसे, आपका बड़ा फ़ैन भी हूँ मैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है सर कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है जनाब कि हमारे मुल्क के लिए कौन सा लीडर बेहतर है? खबर साहब, हमारे मुल्क के लीडरों में कोई भी ना सरतापा खैर है ना सरतापा शर है। हर लीडर में अपनी खूबियां हैं और अपनी खामियां हैं, और हर इंसान का किसी को पसंद करने का या नापसंद करने का अपना मायार होता है। मैं किसी लीडर या किसी पार्टी को सपोर्ट करने या अपोज करने की बजाय इशू टू इशू चलता हूँ, और मेरे ख़्याल में जिस पार्टी का, जिस लीडर का जो भी कदम वो अगर आईन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो और आवाम की फलाह के लिए हो, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और लीडर कोई भी हो, अगर उसका तरीक़ा और उसका कदम वो आईन से मुवाफ़िक़ ना हो, वो कानून से मुवाफ़िक़ ना हो, वो आवाम की भलाई के लिए ना हो, तो हमें उसको अपोज करना चाहिए। मेरा नाम उमैर है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। सलीम सहाफ़ी साहब, मेरा सवाल यही है कि जो ख़त आया है वो असली है या नकली? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी फ़ौज अब न्यूट्रल हो चुकी है या अभी भी सियासत में आ रही है? देखिए, ये जो ख़त वाला मामला है, इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लिख चुका हूँ। और जब इमरान खान साहब ने इसको इशू नंबर 1 नहीं बनाया था, जब वो इक़्तिदार में थे, तो उस वक़्त भी मैं इस पे लिखता और बोलता रहा। अब पहली बात तो ये है कि ये जो केबल है, इसको मखसूस सफारती ज़ुबान में वो साइफ़र कहते हैं। तो ये अपनी जगह पे तो आया है, और इस तरह रोज़ाना आते हैं, हर मुल्क से आते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि इस दौरान चीन से जो इस तरह के केबल आए हैं, उसमें इमरान खान की हुकूमत से फरियाद बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इसका एक खूबसूरत जवाब उस रोज़ हिना रब्बानी कर साहबा ने दिया कि उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि जब तक मोदी की हुकूमत है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, उनके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या मैंने इसका मतलब है कि मैं मोदी की हुकूमत को गिरा रही हूँ या उनके यहाँ अंदर साजिश कर रही हूँ? तो हुकूमतों के बारे में इस तरह के इक़दामात वो आते रहते हैं। और बेसिकली अमेरिका को जो गिला शिकवा है वो पाकिस्तानी रियासत से है, यानी पाकिस्तानी फ़ौज से है, क्योंकि उनको पता है कि अफ़गानिस्तान, चीन, ये इस तरह सारे मामलात वो हमारी फ़ौज के हाथ में होते हैं। लेकिन सफारती ज़ुबान में
جب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ پھر شخصیت سے متعلق، مثلا اس وقت سفارتکار جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ امریکی حکومت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی مودی ایڈمنسٹریشن. تو وہ جب پاکستان کی بات اس وقت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے خان ایڈمنسٹریشن یا عمران خان ایڈمنسٹریشن. اب اگر وہ پاکستان کا ذکر کسی کیبل وغیرہ میں کریں گے یا ہمارے ساتھ تو وہ کہیں گے کہ شریف ایڈمنسٹریشن. تو وہ پاکستانی ریاست سے ناراض تھے، ہمیں سب کو پتہ ہے. اور یہ اگر اس وقت ان کی جگہ کوئی اور بھی حکمران ہوتا تو امریکی یہ کہتے ہیں ہمارے سفارتکاروں کو کہ یار جب تک آپ کی یہ پالیسیاں ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اس وقت وہ ہمیں لفٹ نہیں دے رہے. ان کی ضرورت مڈل ایسٹ اب وہ چائنا کے تناظر میں پاکستان کو دیکھتے ہیں. پہلے وہ افغانستان کے آئینے میں پاکستان کو دیکھتے تھے تو پاکستان کی ان کو ضرورت ہوتی تھی. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی اور ضیاء الحق کا مارشاء اللہ چلا گیا. لیکن جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو بڑی فیوریٹ سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے دور میں یا پھر نواز شریف کے دور میں ہمارے اوپر پریسیڈنٹ امینڈمنٹ کے تحت پابندیاں لگیں. تو اس وقت یہ چینج آیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں اس کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے یا پاکستان نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، تو وہ پاکستانی اسٹیٹ سے ناراض ہے. تو کیبل ایک تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کسی امریکی کا خط نہیں ہے. پہلے تو یہ تاثر دے رہے تھے نا کہ جیسے کسی امریکی نے خط بھیجا ہے. وہ جب بعد میں خط آ گئی تو میرے بڑی ٹرولنگ بھی ہوئی کہ سلیم صحافی استعفیٰ دے دے. ابھی تو اس نے کہا تھا کہ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ اگر امریکی کا خط ثابت ہوا تو امریکی کا خط تو نہیں ہے نا، وہ تو پاکستانی ایمبیسڈر کا خط ہے. تو بات میری سچ ثابت ہوئی، لیکن ان کے ٹرولز مجھ سے کہتے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. پھر اس میں دیکھیں دونوں فورمز پہ پہلا اجلاس عمران خان کی زیر صدارت ہوا تھا، کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اور دوسرا شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا. اور اس میں جوائنٹ چیف اور تمام سروسز چیف بیٹھتے ہیں. تو اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کو ایک طرف رکھ بھی لے تو ان دونوں کے اعلامیے میں ایک چیز ہے کہ وہ پاکستان کے یعنی سازش کا لفظ نہیں ہے، حکومت بدلنے کا لفظ نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کے بعد بھی یہ بات کہتا ہے، اور اس مرتبہ تو سفیر نے خود ادھر پریزنٹیشن دی جس کا خط تھا، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی عمران خان کی سازش کی تیوری کو درست مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تمام افواج کے اداروں کے اور آئی ایس پی آر کے موقف کو جھٹلاتا ہے. اور پھر ایک کامن سینس کی بات ہے، میں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں کہ مجھے 3-4 ایسے اقدامات بتائے جائیں کہ جو عمران خان صاحب نے حقیقی معنوں میں امریکہ کے مفادات کے خلاف کیے ہوں. تو جب کیے نہیں ہیں کچھ تو، اور انہوں نے سی پیک کا معاملہ بگاڑ کے چین کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے تو بالواسطہ امریکہ کی خدمت کی ہے، تو پھر امریکہ بے وقوف ہے کہ جو ایک ایسی حکومت کو گرانا چاہے گا کہ جو چین کے ساتھ تعلقات بگاڑ رہا ہے، جو سی پیک پہ کام کو روک رہا ہے. اور جہاں تک روس کے دورے کا تعلق ہے تو ان سے چند روز پہلے تو جنرل باجوہ گئے تھے. پھر اس وقت روس کے ساتھ بہت زیادہ قریب انڈیا کی حکومت ہے. یوکرین کے مسئلے پہ بھی اگر کسی نے روس کو بہت زیادہ ایک لحاظ سے سپورٹ کیا ہے تو وہ تو انڈیا نے کیا ہے. تو پھر امریکہ مودی کی حکومت کو کیوں نہیں گراتا؟ پھر اس سے پہلے جنرل باجوہ گئے تھے تو جنرل باجوہ کے خلاف کیوں سازش نہیں کرتے؟ یا پہلا دورہ روس کا تو آصف علی زرداری نے کیا تھا اور ناراضگی اس وقت بھی انہوں نے ظاہر کی تھی. اس وقت خود ہلری کلنٹن نے فون کر کے ان کو منع کیا تھا. تو کسی حکومت کا ناراض ہونا ایک بات ہے، میرا اس پہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک ڈائنامکس کا اور ان کی حرکتوں کا نتیجہ ہے. اگر مجھے رتی بر بھی یہ یقین ہوتا یا شک ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار ہے تو اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلے میں ان کی حق میں آواز اٹھاتا. میرا آپ سے سوال ہے
کہ یعنی جو عمران خان یعنی مثال کے طور پہ عوام کے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہا ہے، جو کچھ یہ یعنی کر رہا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور اتنی نفرت یہ بھر رہا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ جو اس کے ساتھ ہے اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اچھا ایماندار اور اس سے اچھا وفادار اور یعنی یہ محب الوطن ہے، اور جو کہ اس کے مخالف سمت پہ کھڑا ہوتا ہے وہ غدار ہے۔ تو کون اس کے اوپر لگام ڈالے گا؟ کیوں نہیں اس کو روکا جا سکتا؟ دیکھیے، وقت بہت ساری چیزوں کا جواب خود ہی دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو فین فالوئنگز ہوتی ہے یا کلٹس ہوتی ہیں، اب ہٹلر نے اس وقت بہت سارے لوگوں کے جذبات سے وہ کہلا، لیکن آج وقت اس کو کس طرح یاد کر رہا ہے؟ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کا اصل علاج وہ حقائق ہوتے ہیں، اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو ایک محدود اقلیت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کن کن شخصیات کو، مثلا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے مولانا صوفی محمد مرحوم کے حکم پہ کتنے لوگ جان دیتے تھے، یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں اور لوگوں کے لیے جنرل ضیاء الحق کا جنازہ پاکستان کا تاریخی جنازہ تھا۔ تو وہ کلٹ فالوئنگ اور اس طرح کی لیڈروں کے ساتھ اندھی عقیدت، یا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ بندہ کہ جو خود اپنی روزگار نہیں کر سکتا اور وہ آپ کے سے پیسے لیتا ہے، لیکن ہمارے لوگ ان کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے جا کے اس پہ یقین کرتے ہیں کہ جی یہ میرے مسئلے حل کرے گا، حالانکہ اگر وہ یہ کام کر سکتا تو پھر آپ سے پیسے لینے کی بجائے خود اپنے مسئلے حل کرتا۔ لیکن میرے خیال میں مستقبل قریب میں ایسے حقائق سامنے آنے والے ہیں کہ جس کے بعد کم از کم عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ اتنے جذباتی نہیں ہوں گے جتنے اب نظر آتے ہیں۔